نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 39 یعنی 21 سے 39 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ میں تھوڑی سی مختصر اس کی تفسیر بھی جانیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایو، یا حروف ندا میں سے ہے، ندا کا مطلب پکارنا۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ پکار کے کہہ رہا ہے یا ایو، اے الناسو لوگو، یا ایوہ الناسو اے لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم تمہارے رب کی، الذی جس نے خلقا پیدا کیا، کم تم کو، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم تمہیں پیدا کیا، وا اور الذین ان لوگوں کو، من سے قبلی پہلے، کم تم سے اور جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں پیدا کیا۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ کم تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ یا تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی وہی ذات پاک ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت۔ اللہ رب العزت وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل اور نازل کیا، من السماء من سے، السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی کہ بارش، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے بارش نازل کی یا پانی اتارا، فاخرج پس اگایا یا نکالا، بھی ساتھ اس کے، من سے، ثمرات پھل، رزقن جو کہ رزق ہے، لکم تمہارے لیے، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین میں سے پھل نکالے جو کہ تمہارے لیے رزق ہے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی بھی شریک، پس اے لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور پھر آسمان سے پانی نکال کر زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے، پس تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم یہ جانتے ہو۔ وَإِنْ اور اگر کنتم تم ہو، فی میں، ریب شک میں، کس چیز کا شک کہ شاید اگر یہ میرے رب نے نہیں کیا، اگر تمہارے یہ کفار کے لیے بات ہو رہی ہے یا منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ان کنتم فی ریبن، اگر تم اس شک میں ہو کہ جو ہم نے نازل کیا، مما جو کہ نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اور اگر تم شک میں ہو کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فاتو پس تم لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، من سے، مثلہ اس سے ملتی جلتی۔ پس اگر اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی کھلی واضح نشانیوں کے باوجود بھی تم اس کتاب میں کوئی شک رکھتے ہو جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو پس تم لے آؤ اس سے ملتی جلتی، ودعو اور تم بلا لو، شہداء گواہوں کو، کم تم اور تم اپنے گواہوں کو بلا لاؤ، من سے، دونی علاوہ اللہ اللہ کے۔ پس تم اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب، پس تم اس سے ملتی جلتی کوئی صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ، ان اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے میں سے ہو تو، سچوں میں سے ہو تو اپنے رب کے علاوہ تم کسی کو گواہ بنا لو۔ فإن پس لم نہ تفعلوا تم کر سکو گے، ولن اور ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے، فإن لم تفعلوا پس تم نہ کر سکو گے، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا کر دیا، اس بات کو تصدیق سے کہہ دیا کہ تم اگر کرنا چاہو بھی تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فاتقوا پس تم ڈرو، نارا اس آگ سے، التی جس کا، وقودھا اس کا ایندھن ہے، وقودو ایندھن ہے، ہاں اس کا یعنی اس آگ کا ایندھن ہے، کون ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر۔ پس تم اگر تم نہ لا سکو گے اور ہرگز نہ لا سکو گے، پس تم اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، کیا تیار کی گئی ہے، آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، لام واسطے یا لیے، کافرین کافروں کے لیے۔ پس تم اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اور جو کہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ عذاب سے اللہ رب العزت نے ڈرایا، ساتھ ہی اللہ پاک نے مومنین
مومنین کے لیے خوشخبری بھی دے دی، وبشر اور خوشخبری ہے الذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، کیا ان کے لیے اجر ہے، کیا خوشخبری ہے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتی نیچے سے، ہاں ان کے یعنی ان باغات کے نیچے سے بہتی ہیں، انہار نہریں، کلما جب کبھی روزی کو رزق دیے گئے، منہا اس سے یعنی اس جنت میں سے جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے، من سے ثمراتن پھلوں کا رزقاً رزق، قالو تو کہیں گے ہاذا یہ ہاذا اس میں اشارہ میں سے ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جنتی کہیں گے ہاذا یہ الذی وہی ہے رزقنا جو کہ ہمیں رزق دیا گیا، رزق دیا گیا نہ ہم کو، من سے قبل اس سے پہلے، و اوتو اور اللہ رب العزت اب اس کی وضاحت فرما رہا ہے، و اوتو حالانکہ دیا گیا تھا بھی ساتھ اس کے متشابہن ملتا جلتا۔ اب اتنے سے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی لوگوں کی خوشخبری ہے کہ کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے کہ ان کے لیے ایسی نہریں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی ان جنتیوں کو ان جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں رزق دیا گیا، بلکہ ان کو تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کو تو اس سے ملتا جلتا دیا گیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ کن کے لیے ہوں گی، مومنین کے لیے، صالحین مردوں کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم اور وہ فیہا اس میں کس میں جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہم اور وہ یعنی جنتی فیہا اس میں یعنی جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انا بے شک اللہ لا نہیں یستحیی حیا فرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما جو کہ بعودتاً مچھر جیسی چھوٹی ہو، فما پس یا فوقہا اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی اللہ رب العزت کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی یا رب یہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی بہت چھوٹی مثال بیان کرے یا بہت بڑی مثال بیان کرے، فاما پس بہرحال الذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون بس وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ حق سچ پر ہیں یا حق پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے وہ سچ حق پر ہے، واما اور بہرحال الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے اللہ بہذا با ساتھ ہاذا اس کے یعنی وہی اس میں اشارہ آ گیا، بہذا ساتھ اس کے، مثلاً اس مثال سے اللہ کیا ارادہ چاہتا ہے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیراً بہت سے لوگوں کو، یعنی کافرین جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ چاہتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیراً بہت سے لوگوں کو۔ اب اللہ رب العزت اس کلام کا خلاصہ یہ بیان فرما رہا ہے، وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا اللہ رب العزت بھی ساتھ اس کے، الا مگر فاسقین فاسقوں کے، جو بے حکم ہوتے ہیں، جو حکم نہیں ماننے والے ہوتے، ان کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے اس کلام سے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ الذی وہ لوگ ینقضون جو کہ توڑ دیتے ہیں، عہدہ وعدے کو، اللہ کے وہ لوگ جو کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من سے بعد میثاقہ اس کے پختہ کر لینے کے بعد یا اس کے پکا ہو جانے کے بعد، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو اس کے پکا ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں، یقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا اللہ نے، ان یہ کہ یوصلا اس کو جوڑو، اور وہ اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک بھی اس میں اشارہ میں سے ہے، اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اولئک وہی لوگ، ہم وہ خاسرون خسارے والے ہیں یا وہ نقصان والے ہیں، وہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں جو کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، پس وہ لوگ کون ہیں؟ خسارے میں رہنے والے ہیں یا نقصان والے ہیں۔ کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، باساتھ اللہ کے، تم اللہ کے احکامات کا یا اللہ پاک کا کس طرح انکار کرتے ہو، وکنتم اور تم تھے امواتن مردہ، فاحیا پس زندہ کیا تم کو، تم مردہ تھے۔ اب اللہ رب العزت اپنے احسانات بتا رہا ہے کہ تم کس طرح میرے رب ہونے کا انکار کرتے ہو کہ تم زندہ تھے، فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا، کس نے زندہ کیا؟
میرے رب نے زندہ کیا، ثم پھر یمیتو مارے گا کم تم کو، پھر وہ تم کو مارے گا، ثم پھر یحییکم یحیی زندہ کرے گا کم تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب کہ پیدا ہونے سے پہلے تم مردہ تھے، فاحیاکم پس تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لا کر تمہارے اندر روح ڈال کر تمہیں زندہ کیا، پھر جب تم اپنا مقررہ وقت پورا کر لو گے اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، پھر اس کے بعد روز حشر میں دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور پھر اسی کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پلٹ جاؤ گے۔ هو الذی وہی ذات پاک ہے، ہوا وہ الذی وہی ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما جو کہ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا۔ اب وہی ذات پاک میرا رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمام زمین میں موجود چیزوں کو پیدا کیا، ثم پھر استوا اس نے قصد کیا یا استوا کیا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سات سماوات آسمانوں کو۔ پس جب وہی میرا رب ہے کہ جس نے جب آسمان کی طرف قصد کیا یا ارادہ کیا تو وہ ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کو بنا دیا، ہوا وا اور ہوا وہ، یعنی میرا رب بکلی با سات کلی تمام شیء ان چیزوں کو علیم جاننے والا ہے، میرا رب تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ربک تیرا رب، وَإِذْ اور جب قالا کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، لام واسطے یا ساتھ ملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں ارضی زمین میں خلیفتاً اپنا ایک خلیفہ۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو تو کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، کیا حروف استفہام میں سے ہے، یعنی پوچھنے کے لیے آیا ہے، کیا تجعلو تو بنائے گا فیہا اس میں، یعنی تو ایسے شخص کو اس میں بنائے گا، من جو یفسدو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، کیا تو ایسا خلیفہ یا ایسا آدمی بنائے گا جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفکو اور بہائے گا، دماء خون، کیا تو ایسا آدمی یا ایسا بندہ یا ایسا اپنا خلیفہ بنائے گا جو کہ فساد پھیلائے گا زمین میں اور وہ خون ریزی کرے گا یا خون بہائے گا، ونحن اور ہم، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہم نسبح تسبیح بیان سراہتے ہیں تجھے، بحمدی کا اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح ہم سراہتے ہیں تجھے، باسات حمدی تعریف کرتے ہیں کا تیری، ہم تجھے سراہتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، ونقدسو اور پاکی بیان کرتے ہیں، لاکا تیرے لیے، اے میرے رب ہم تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، بس کیا تو ایک خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا؟ تو میرے رب نے کیا حکم فرمایا؟ قالا تو فرمایا، انی بے شک میں، یا ضمیر میری طرف لوٹ رہی ہے، ان بے شک چھوٹی یا چھوٹی زیر کے ساتھ، چھوٹی یا کے ساتھ زیر، انی یعنی کہ بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں، ما جو کہ لانا تعلمون تم نہیں جانتے، اے میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وعلم اور سکھائے آدم کو، اسماء نام، کلہا تمام کے تمام، ان تمام چیزوں کے اللہ رب العزت نے آدم کو نام سکھائے، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، کن کو فرشتوں کے پاس پیش کیا؟ چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پس قالا فرمایا، انبئونی تم مجھے بتلاؤ، باسات اسماء نام، ہاؤلائی ان تمام چیزوں کے، پس اللہ رب العزت نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور ان سے کہا کہ تم ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان اگر تم ہو صادقین سچوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، قالو تو وہ بولے، کون بولے؟ فرشتے بولے، سبحانہ پاک ہے، کا تو فرشتے بولے اے ہمارے رب تو پاک ہے، لا نہیں علم یا جانتے، لنا ہمیں یا ہم نہیں جانتے، الا مگر یا سوائے ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، یا تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علیم جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قالا تو فرمایا میرے رب نے، قالا کہا، یا آدمو اے آدم، انبئہم تم بتلا
بتلاؤ باسات اسمائہم ان چیزوں کے نام، یعنی جن چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان چیزوں کے بارے میں رب نے پوچھا کہ اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ فلما پس جب انبأہم ان کو خبر دی، کن کو خبر دی، کس نے خبر دی، ان چیزوں کی خبر دی آدم علیہ السلام نے، باسمائہم ان کے نام، ان فرشتوں کے سامنے جب آدم نے خبر دی یا بتا دیے باسمائہم ان چیزوں کے نام، کالا فرمایا میرے رب نے کیا لم نہ اقل میں کہتا تھا لکم تم سے، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی چیزوں کو، السماوات یا آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں غیب کی چھپی ہوئی چیزوں، آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں ہر وہ چیز جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ لام واسطے ملائکۃ فرشتوں کے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے یا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سجدہ کیا سب نے، الا سوائے ابلیس کے، پس جب ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا یا غرور کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من سے کافرین میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہ انتا تو وزوجکا اور تیرا جوڑا یا تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ منہا اس سے، راغدن بے روک ٹوک، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، تما جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، شئتو چاہو، ما تم دونوں، شئتما تم دونوں جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، ولا پس اور نہ تقربا تم قریب جانا، ہی اس شجرتا درخت کے۔ اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کو مکمل اختیار دیا کہ تم جنت میں سے جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، لیکن اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہی اس میں اشارہ کے ذریعے اشارے سے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من سے ظالمین ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، پس اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا، بہلا دیا یا بھٹکا دیا، ہما ان دونوں کو، کن دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، شیطان بہلا دیا یا بھٹکا دیا شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو بھٹکا دیا یا بھلا دیا شیطان نے، انہا اس سے، یعنی کس سے، اللہ کے حکم سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوا دیا، کس کو، آدم اور حوا کو نکلوا دیا، مما جو کہ کانا تھے فیہ جس میں، مما جو کہ کانا تھے فیہ جس میں، یعنی جنت میں تھے دونوں، ان دونوں کو شیطان نے بہلا پھسلا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لام واسطے یا لیے، بعض کے تم میں سے بعض کے، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے ہے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا یا ٹھکانا، ومتاع اور سامان، الی حین ایک مقرر وقت تک کے لیے، اور تم سب کے سب اتر جاؤ اس جنت میں سے، کیونکہ تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے مقرر وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور اس میں برتنا ہے۔ فتلقا پس سیکھ لیے آدم نے، من سے ربہ اس کے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتابا پس نے توبہ کی، علیہ ان کے ذریعے، یعنی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس ان کلمات کے ذریعے آدم نے توبہ کی، انہو بے شک وہ، یعنی ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، انہو پس بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا تم سارے کے سارے اس سے اتر جاؤ، فإما پس جب کبھی، یأتینکم تمہارے پاس آئے، یاتی آئے کم تمہارے پاس، فإما پس جب کبھی، یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن پس جو تابعہ پیروی کرے گا، ہدایا ہماری ہدایات کی، فلا خوف پس نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔
پس تم سب اتر جاؤ یہاں سے، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا ان کے لیے کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جو کفر کریں گے یا جو انکار کریں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار آگ میں رہنے والے ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا، یعنی کہ جو جن پیروی کرنے والوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہ ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ انکار کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو کیا کر دے گا، صاحب نار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کر دے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کلام پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے تمام عزیز و اقارب پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت جتنے بھی یہ کلام پاک سن رہے ہیں ان میں کوئی تیرا چاہنے والا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کی آمین تجھے پسند ہوگی، یا رب اس آمین کہنے والے کے صدقے میں جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، اے میرے مولا ان سب کی آمین کے صدقے میں یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، خصوصاً بالخصوص جس نے مجھے اپنے کسی خصوصی کام کے لیے کہا ہے، میرے مولا اس کے تمام کاموں میں آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، میرے مولا تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔